الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اس آیت مبارکہ میں روزوں کی تربیت کا اعلان کیا گیا لیکن ذرا اس آیت کی بناوٹ پر غور کیجیے اس میں ایمان والوں کو براہ راست خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہیں یہ براہ راست خطاب ہے تورات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست خطاب کیا اس پر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے چنے ہوئے بندے ہیں ایک مرتبہ کے خطاب پر وہ سپریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کے مومنین کو 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا ہے اس کی مثال یوں سمجھیے کہ وقت کا بادشاہ اگر کسی خاکروب کو بلا کر خود بات کرے تو اس خاکروب کے لیے اس میں بڑی عزت ہوتی ہے بڑا شرف ہوتا ہے کہ وی وی آئی پی پرسنالٹی نے براہ راست کام میرے ذمہ لگایا یہاں تو معاملہ اس سے بھی انوکھا اللہ رب العزت یہ پروردگار عالم ہے اور ہم لوگ جو اس کے بندے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں
ہمیں پروردگار عالم براہ راست خطاب فرما کر جب کچھ کہیں تو وہ کتنی اہمیت والی بات ہوگی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نانو فرماتے تھے کہ جب بھی قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آئیں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ متوجہ ہو جائے اب شہنشاہ حقیقی اس سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں۔ حکم کیا دیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب اس خطاب کو سن کر دل میں مختلف سوچیں آتی ہیں۔ ممکن ہے کسی کے دل میں سوچ آتی کہ ہم سے ہمارے مالک حقیقی خفا ہو گئے، اس لیے مہینے میں سال میں ایک مہینہ ہمیں دن میں کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ تو اس سوچ کو کریکٹ کرنے کے لیے فوراً آگے اس کا تسلی کی بات کر دی گئی کہ یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے نہ تو سزا کے طور پر فرض کیے گئے کہ تم سے کوئی ناراضگی ہے، اور نہ اس لیے کیے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کے ڈپلیٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ ہوتے ہیں نا کئی مرتبہ بجٹ بناتے ہیں تو جی اب اس مد میں تھوڑی رقم رہ گئی تو احتیاط سے خرچ کرو، یہ بھی مسئلہ نہیں۔ تو پھر اصل وجہ کیا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، یعنی یہ کوئی تم پر نئی پابندی نہیں، یہ ایک عبادت کی کنٹینیویشن ہے۔ تمہارے پہلے لوگ بھی یہ کام کرتے رہے۔ اب جب مومن یہ سنتا ہے کہ پہلوں پر بھی روزے فرض تھے تو دل میں تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراضگی نہیں ہے، کوئی سزا بھی نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فوراً کہہ دیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ یہ روزے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور پھر روزہ فرض ہونے کی حکمت بھی بتا دی گئی، آبجیکٹو بھی بتا دیا گیا کہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے تمہارے مالک کو نہیں کچھ ملے گا، اس کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو عبادت مومنین پر فرض کی گئی، اس کا مقصد بھی مومنین کے اندر اچھی صفات کا پیدا کرنا ہے۔ اب جب پوری آیت کو پڑھتے ہیں تو پھر دل کو تسلی ہو جاتی ہے اور دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اس عبادت کو ہم نہایت اہتمام کے ساتھ پورا کریں۔ اس آیت سے ہمیں ایک نقطہ اور بھی ملا۔ ہم بھی اپنے گھر میں کبھی بیوی کو حکم دیتے ہیں، کبھی بچے کو حکم دیتے ہیں، تو ہم سوچیں کہ کیا ہم بھی قرآنی اسلوب کو اپناتے ہیں؟ کیا ہم اس کو پہلے پیار سے بلاتے ہیں جیسے یہاں خطاب دیا گیا؟ جب اس کو کوئی بات کہتے ہیں تو کیا اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بھی کبھی ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو بھی کانشیس کلیئر ہو جائے کہ یہ بات تو صحیح جا رہی ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا، وجہ کیا؟ ہم نارمل مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹ اوے دو لفظوں میں ایک بات کہہ دیتے ہیں، جب سننے والے کو پوری بات کلیئر ہی نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ اس کو کمپلائی کرنے کے اندر مشکلات ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کتنا پیارا اسلوب بتایا۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، یہ مومنین کے لیے اینول ورکشاپ کی مانند ہے۔ آج کے سائنٹیفک دور میں یہ پروفیشنل لوگ اپنی ورکشاپ منعقد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے، اپنے پروفیشنل نالج میں ترقی کے لیے
اپنے لوگوں کو امپروو کرنے کے لیے یہ اینولی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے 1400 سال پہلے تصور پیش کر دیا کہ اے ایمان والو، تمہیں بھی اپنی فیلنگز کو، اپنی کیفیات کو مینٹین کرنے کے لیے، اپ گریڈ کرنے کے لیے سال میں ایک ایسا مہینہ دیا جا رہا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تعلیمات تم شروع سے لے کے آخر تک پھر سنو گے اور جذبوں کی سچائی کے ساتھ پھر عمل کا ارادہ کر لو گے. اب دیکھیے رمضان مبارک میں تراویح میں شروع سے لے کے آخر تک قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اس کا مقصد کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے، اگر ہم سال کے دوران سستی کوتاہی کے مرتکب ہوئے، ہم ایک مرتبہ پھر اس کو سنیں اور ایک نئے عزم کے ساتھ نئی بیٹری چارج کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ایک نئی زندگی کا آغاز پھر شروع کر دیں. دین اسلام نے ایسی تعلیمات دی قیامت تک کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کافی وافی اور شافی ہے. ہمیں ایک مرتبہ ایک کورس کرنے کا موقع ملا، اس کا ٹاپک تھا افیکٹو مینجمنٹ. جو انسٹرکٹر تھے وہ ایک جرمن تھے، ڈاکٹر مسٹر براڈی ان کا نام تھا، اور وہ اتنے ایکسپیرینس تھے، اتنے قابل تھے کہ دنیا کی 7 مختلف یونیورسٹیز کے وزٹنگ پروفیسر تھے. ایک ہوتے ہیں ایفیشینٹ مینیجر، ایک ہوتے ہیں افیکٹو مینیجر. دونوں میں ڈفرنس ہے. ایفیشینٹ مینیجر تو وہ ہے جو ہر وقت بزی رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لگا رہتا ہے دن رات، آؤٹ پٹ کچھ ہو یا نہ ہو وہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن افیکٹو مینیجر اس کو کہتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ دے رہا ہو، جو ریزلٹ دے رہا ہو، جو پروڈکشن دکھا رہا ہو، اس کو افیکٹو مینیجر کہتے ہیں. اس بات کے دوران اس نے یہ کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ لڑکپن میں پڑھتے ہیں اور جوانی میں کام کرتے ہیں، بڑھاپے میں آرام کرتے ہیں. اب یہ تصور ختم ہو گیا. اب یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں لڑکپن میں بھی پڑھنا ہے، جوانی میں بھی پڑھنا ہے. وہ کیسے؟ کہ جب ہم کسی پروفیشن میں ہو، کام کر رہے ہو، تو اپنے پروفیشنل نالج کو گین کرنے کے لیے ہمیں ورکشاپ اٹینڈ کرنی چاہیے، کانفرنسز اٹینڈ کرنی چاہیے، سیمینار اٹینڈ کرنے چاہیے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے. پرانا تصور گیا تو یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اب ہمیں اپنی جوانی کی عمر میں بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ ہم لوگوں سے پیچھے رہ جائیں گے، ہم فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے لوگوں سے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس عاجز نے آپ سے اشارہ کیا کہ جی میں بھی کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیے. میں نے کہا جی گزارش یہ ہے کہ یہ یورپین کمیونٹی کا تصور پیش کردہ نہیں، یہ اس سے بھی پرانا معاملہ ہے. اس نے پوچھا وہ کیسے؟ میں نے گزارش کی کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے، جب علم کا کوئی قدردان بھی نہیں تھا، جس قوم میں وہ پیدا ہوئے وہ جاہل تھے، زمانہ جاہلیت اس کو کہا جاتا ہے. اتنے ایروگینٹ لوگوں میں پیدا ہونے والے جن کے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب انسانیت کو تعلیم دی تو علم کے بارے میں ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد. تم علم کو حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر اپنی قبر میں جانے تک. تو یہ تو میرے محبوب کا پرانا بتایا ہوا ایک اصول ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یورپین کمیونٹی اس ڈیسیژن پر پہنچی، آپ دیر سے پہنچے. میرے آقا نے یہ برائٹ آئیڈیا پہلے سے دیا ہوا ہے.
جب ان کو یہ بات کی تو وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر بریف کیس سے اس نے اپنی ڈائری نکالی، مجھے کہنے لگے جی آپ اس کے اوپر یہ عربی میں لکھ دیں، نیچے اس کا انگلش ٹرانسلیشن لکھ دیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جتنے ڈیلیگیٹ اس وقت موجود ہیں میں ان کے سامنے پرومس کرتا ہوں آج کے بعد جس یونیورسٹی میں بھی میں لیکچر دوں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس بات کا حکم فرما دیا۔ تو آج دنیا سیمینار اور کانفرنس کی باتیں کرتی ہے، 1400 سال پہلے سے ایک تصور دیا کہ تم سارا سال اپنے کاموں میں مشغول رہو گے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر ہے، ممکن ہے کہ تمہارا وہ جذبہ ٹھنڈا ہو، غفلت آ جائے، جس طرح سیل فون یوز ہوتا رہتا ہے تو بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، پھر اسے چارجر سے لگانا پڑتا ہے۔ رب کریم نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ ایمان والوں کے ایمان کی چارجنگ کا مہینہ بنا دیا۔ اس میں روزے فرض کیے گئے۔ رمضان مبارک کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دن میں روزے فرض کیے گئے اور رات کا قرآن اس کو سنت بنا دیا گیا۔ روزے کا رکھنا انسان کے اپنے لیے فائدے مند ہے، اس میں کئی اس کے اخلاقی پہلو بھی ہیں اور انسان کے جسم پر بھی اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تو روزے کے فزیکل امپیکٹ کیا ہیں یہ آج ذرا اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیجئے۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ایک عیسائی پادری آیا جو بڑا معالج اور حکیم بھی تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا جی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو موقع دیا گیا۔ اس نے کہا جی آپ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام اصول زندگی ہیں، میں دین کا بھی علم رکھتا ہوں اور حکمت کا بھی علم رکھتا ہوں، میں اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن مجید میں انسان کی صحت سے متعلق بھی کوئی اصول بتایا گیا؟ اور رشید نے جو علماء موجود تھے ان سے کہا کہ جی اب آپ اس کا جواب دیجیے۔ چنانچہ ایک عالم کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا جی ہمیں قرآن مجید میں جسم کی صحت کے بارے میں ایک بڑا گولڈن رول بتلایا گیا۔ پوچھا وہ کیا؟ کہ قرآن مجید میں فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو، تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، یعنی اوور ایٹنگ نہ کرو، جتنی طلب ہے ضرورت ہے اتنا کھائیے اور پھر اللہ کے گیت گائیے۔ ولا تسرفو، تم اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جو منع کر دیا گیا اوور ایٹنگ سے، یہ ایسا بہترین اصول ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو اس کو زندگی میں بیماریاں آنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں حکیم ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بہترین اصول ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ جسم کے بارے میں کوئی اصول بتایا کہ آدمی اپنے جسم کی صحت کا کیسے خیال رکھ سکتا ہے، کیسے اس کو اچھا مینٹین کر سکتا ہے؟ تو عالم کہنے لگے جی ہاں، اللہ رب العزت کے محبوب نے ہمیں جسمانی صحت کے بارے میں بھی بڑا انمول اصول بتلا دیا۔ چنانچہ انہوں نے حدیث پاک کوٹ کی جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ اور آج ڈاکٹر لوگ کنفرم کریں گے کہ ہماری ایٹنگ ہیبٹ جو ہوتی ہے نا وہ ہماری بیماریوں کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ چینی کھائیں گے تو شوگر کے پیشنٹ بن جائیں گے،
اگر بہت ہی زیادہ کریمی اور جوسی چیزیں کھائیں گے تو کولیسٹرول لیول ہائی پر بیٹھیں گے، اور اگر بہت ہی زیادہ چٹ پٹی چیزیں کھائیں گے تو السر کے مریض بن جائیں گے، بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے۔ تو ایٹنگ ہیبٹ وہ آدمی کی بیماریوں کی پروفائل کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدا بیماریوں کی بنیاد ہے، جہاں سے بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو جو بندہ اپنے میدے کو کنٹرول کر لے اور جو چیز انسان کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے وہ استعمال کرے، جو نقصان دہ ہے اس سے بچ جائے، یہ بندہ بیماریوں سے انشاءاللہ بچا رہے گا۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے۔ دوسرا حصہ آگے، تم جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اب کچھ صوفی حضرات نیک لوگ بیمار ہوتے ہیں تو دوائی نہیں کھاتے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف۔ کتنی عورتیں ہیں جو دوائی تو منگا لیتی ہیں، کڑوی ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے۔ اگر اس کو کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو دینا یہ حکم نبوی ہے۔ اور آگے یہ بات کہی کہ الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور آج اس میں ہم واقعی بہت ہی زیادہ سستی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جہاں آپ دیکھیں کہ دسترخوان سے کسی نے سویٹ ڈش کی طرف پہلے ہاتھ بڑھایا، آپ اسی وقت سمجھ لیں کہ یہ ڈائبیٹک بندہ ہو جائے۔ پراٹھے کھائیں گے، آرٹریز بھی بند ہوں گی، اور پھر کہیں گے جی اللہ مالک ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مالک ہے، لیکن پروردگار نے عقل بھی تو دی ہے نا استعمال کرنے کے لیے۔ تو عقل جب بتا رہی ہے کہ اگر میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور مجھے مٹھائی سے منع کیا گیا تو مجھے منع ہونا چاہیے، لوگ اس کو توکل سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ ہوتا ہے۔ جس بندے کو ڈاکٹر جس چیز سے منع کر دیں کہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دے، وہ اس کو کھا کے توکل کا مظاہرہ مت کرے۔ توکل کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ ممکن ہے اگر اس کے کھانے سے موت آ گئی تو قیامت کے دن خودکشی کا عذاب ہو جائے۔ یہ کھا تو میٹھا رہے ہوتے ہیں مگر یہ سلو پوائزن ہی ہوتی ہے۔ جس کی ڈائبٹیز ہی کنٹرول نہیں ہے اور اس کے پاؤں پہ زخم بھی بنا ہوا ہے اور پھر وہ میٹھا کھا رہا ہے، مٹھائی سے مت سمجھیے، یہ پوائزن ہے مٹھائی کی شکل میں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میدا تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو تو وہ اپنا پرہیز کرے ان تمام چیزوں سے جو اس بیماری کو زیادہ کرتی ہے۔ اور یہ اصول آج کی دنیا میں سارے سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ انسان جو کھانا کھاتا ہے جو اس کے بدن کی ضرورت ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ بالکل اسی طرح اگر ہم کسی بھی مشین کو اوور لوڈ کر دیں گے نا تو بریک ڈاؤن کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ یہی آج انسان کے میدے کا کہ اس میدے کو ایک مقدار کھانے کی فائدہ دے گی، اگر ہم اس سے زیادہ چیز کرنا شروع کر دیں گے تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان شروع ہو جائے گا۔ بسیار خوری، زیادہ کھا لینا، یہ انسان کو صحت نہیں بلکہ بیماری دیتی ہے۔ ایک
بیماری تو یہ کہ زیادہ کھانے سے انسان میں فیٹ زیادہ آ جاتی ہے، موٹا ہو جاتا ہے، درمیان سے موٹا ہو گیا، ویٹ بڑھ گیا. یہ ویٹ کا بڑھ جانا مومن کے لیے ایک مصیبت ہوتی ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. صحت موٹاپے کو نہیں کہتے، صحت کہتے ہیں کہ انسان کی فزیک ایسی ہو کہ وہ کتنی دیر ایگزرشن بھی کرے تو وہ تھکے نہیں، اس کو تھکاوٹ نہ ہو کام کر کے. جب ایسا جسم ہو کہ کام کر کے تھکاوٹ نہ ہو تو بندہ سمجھ لے کہ اب میری صحت بہت اچھی ہے. اور بسیار خوری کے بعد انسان کی حالت یہ ہوتی ہے پیدل بھی چند قدم چل لے تو اسے سانس چڑھ جاتا ہے. اب یہ عبادات کیسے کرے گا؟ دنیا کے کام کیسے کرے گا؟ جس سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا یہ خدا کے کسی دوسرے بندے کو کیا سنبھالے گا؟ تو اوور ایٹنگ کا ایک نقصان تو یہ کہ انسان کا ویٹ بڑھتا ہے، اور ویٹ بڑھنے سے کئی قسم سے اس کو پرابلم پیش آتے ہیں. بلڈ پریشر، شوگر، گیسٹرک، معدے میں السر کا ہونا، یہ سب اکثر و بیشتر اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. اور آج کے دور میں اگر آپ غور کریں تو ایسی بیماریاں بہت کامن ہیں جن کا تعلق اوور ایٹنگ کے ساتھ ہے. کم کھانے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ آج کے دور میں نہیں ہے. آپ ہاسپٹل میں جا کر پتہ کر لیجئے، ڈاکٹروں سے معلومات کر لیجئے، وہ تمام بیماریاں جو زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں وہ آج کامن ہے. اس کا مطلب اللہ رب العزت کی بہت نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ شاید اس سے پہلے اتنی مادی نعمتیں پہلوں کے پاس نہیں تھی. لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری آج کے دور میں ہو رہی ہے اتنی ناشکری پہلے کبھی بھی نہیں. انسان کی خوراک ہمیشہ اس کی ضرورت کے مطابق رہنی چاہیے. اب ہر انسان کی خوراک اس کے جسم کے حساب سے اپنی ہوتی ہے. تاہم علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جتنی انسان کو بھوک ہو اس سے 2-4 لقمے ذرا کم کھائے تو یہ بہتر ایٹنگ ہیبٹ ہے. ہم نہیں کہتے کہ اللہ کی نعمتیں ہو اور پھر انسان بھوکا رہے، جسم کو غذا ہی نہ دے، کھائیے، مگر کتنا کہ جتنی بدن ضرورت محسوس کر رہا ہے اس سے چند لقمے کم کھا لیجئے تاکہ خوراک اچھے انداز سے ڈائجسٹ ہو کر جسم کا حصہ بن سکے. آج نارملی ہم جتنا کھاتے ہیں وہ ہماری ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی. شیر کے بارے میں کہتے ہیں نا جی کہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے جسم کے اندر مسل اسٹرینتھ اتنی ہوتی ہے کہ اگر کبھی کسی جانور کے سامنے وہ آ جائے تو اس جانور کی آدھی جان تو اسی وقت نکل جاتی ہے. ایک دہشت ہے اس کی، جس طرح سے وہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، اس کے جسم کے جو ریفلیکٹڈ ہیں دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے اور واقعی کہتا ہے کہ ایک ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے. اس کی خوراک کتنی ہے؟ ہفتے میں 1 مرتبہ اسے گوشت فیڈ کیا جاتا ہے. ہمیں متعدد ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا جہاں شیروں کی خاص نسلوں کو بریڈ کیا جاتا تھا. تو ان سے یہ کوشچن ہم نے بار بار پوچھا. پوری ورلڈ میں یہ چیز ہمیں کامن ملی کہ شیر کو ہفتے میں صرف 1 دفعہ خوراک دی جاتی ہے اور وہ خوراک پورا ہفتہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. ہم نے کہا اس کو ہفتے میں 1 دفعہ دیتے ہیں، ہم تو ایک دن میں ماشاءاللہ کتنی بار کھا رہے ہوتے ہیں. اس وقت دنیا میں جو زیرو موجود ہے
ان میں سب سے زیادہ لانگ لیوڈ اسپیشیز وہ کروکوڈائل ہے، مگرمچھ۔ اس وقت بھی مگرمچھ کی عمر 150 سال، 250 سال، 200 سال تک جا رہی ہے۔ تو سب سے زیادہ لمبی زندگی والا حیوان اس وقت زمین کے اوپر مگرمچھ ہے، اور اس کی جو مسل اسٹرینتھ ہے وہ بھی سب سے زیادہ، یعنی اگر شیر کا بازو بھی یہ اپنے جبڑے میں لے لینا تو بازو کو کٹ سکتا ہے، وہ چھوٹ کے واپس نہیں جا سکتا، اتنی مسل اسٹرینتھ ہے۔ اب اس پر ریسرچ کی گئی کہ اس کی لمبی زندگی اور اس کی مسل اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ اس جانور کی خوراک بہت تھوڑی۔ آپ حیران ہوں گے کہ جس کروکوڈائل کا ویٹ 700 kg ہو، یعنی اگر 70 kg کا ایک بندہ ہو تو 10 آدمیوں کے وزن کے برابر جس مگرمچھ کا وزن ہے وہ 24 گھنٹے میں 750 گرام کھانا کھاتا ہے، 750 گرام، لیس دین 1 kg۔ اور ہمارا دوپہر کا کھانا ہی ماشاءاللہ 2 kg کے برابر ہوتا ہے، اور 3 کھانوں کے علاوہ چائے کے نام پر اور پتہ نہیں کس کس کے نام پر ہم اور کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے جسم کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دستور ہے کہ جب بھی کسی مشین کو اوور برڈن کر دیا جائے گا اس مشین کے جو پروڈکٹ ہوگا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ وہی ہمارے جسم کا حال ہے کہ چونکہ بہت زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے جسم میں پھر چربی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے جسم میں جو طاقت آنی چاہیے پھر وہ نہیں آتی۔ اچھا، ہم جب اوور ہیٹ کرتے ہیں تو دماغ ہمارے جسم کے اندر جو خون ہوتا ہے نا اس کو جسم کے آرگن کے اندر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے، جیسے فائر فائٹنگ کو کرتے ہیں نا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں زیادہ توجہ دو۔ تو جب ہم بہت زیادہ کھا لیتے ہیں ہمارا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ بدن کو میں سب سے زیادہ خون کی ضرورت سٹامک کو ہے، تو ہمارا ایک بڑا شیئر بلڈ کا وہ سٹامک کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ہمارے دماغ میں اس وقت بلڈ تھوڑا پہنچ رہا ہوتا ہے، اس لیے غنود کی تاری ہوتی ہے۔ زیادہ کھا لینے کے بعد جو غشی سی تاری ہوتی ہے یا غنود کی سی تاری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ جسم کے اعضاء میں سے بلڈ کم کر کے دماغ میں سٹامک کو بھیجا، جب اس کو ڈائجسٹ کرنا مصیبت پڑ گئی ہے، ابھی عمل کو کیجیے تو باقی جسم کے تھوڑا حصہ ملتا ہے تو بندہ پھر لیزی بن جاتا ہے، سویا رہتا ہے۔ تو اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں۔ بہترین ایٹنگ ہیبٹ یہی کہ جتنی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس سے کچھ لقمے کم کھائے تاکہ وہ اچھی طرح انسان کے جسم کو ہضم ہو کر خوراک مل سکے۔ چنانچہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ مدینہ آ گئے اور وہاں آ کر انہوں نے کچھ دن زندگی گزاری۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ میں کوئی حکیم نہیں تو میرا کام اچھا چلے گا، مگر کتنے دن گزر گئے کہ ان کے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے جی کہ میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا اور یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب ان کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے، یہ کھانے کو مکمل کر لیتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ تو صحت مندی کا بہترین راز اللہ رب العزت کے محبوب نے بتا دیا۔ تاہم انسانوں کی سمجھ ڈفرینٹ ہے، ایجوکیشن لیول ڈفرینٹ ہے، ریسورسز ان کے پاس، اکنامک کنڈیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے بندوں پر مہربانی فرمائی
ایک مہینہ ایسا بھیج دیا کہ اس مہینے میں کوئی گڈ ایٹنگ ہیبٹ کو اپناتا ہے یا نہیں، وہ زبردستی ان کا پابند ہو جائے تاکہ اس کو فائدہ مل جائے۔ چنانچہ جو لوگ سارا سال خوب کھاتے ہیں، رمضان مبارک میں ان کے جسم میں سے کتنے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپٹ ہوتی ہیں اور وہ ساری کی ساری جسم سے نکل رہی ہوتی ہے۔ رمضان مبارک ان کے لیے صحت کا ضامن بن جاتا ہے، صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سنیں، مجھے ورجینیا میں امریکہ میں ایک عیسائی ملے، انجینئر تھے، تو کوئی بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل فاسٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا مطلب؟ کہنے لگا آپ لوگ نہیں ایک مہینہ کے لیے کیا کرتے؟ میں نے کہا، کہنے لگا اس میں میڈیکلی اتنے فائدے ہیں کہ میں نے ظاہری فائدوں کی خاطر اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، ہر سال ایک مہینہ میں بھی روزے رکھتا ہوں۔ یعنی غیر مسلم جنہوں نے ابھی اسلام بھی قبول نہیں کیا، وہ بھی اسلامی تعلیمات کی حکمتوں کو مانتے ہیں اور بسا اوقات ان کو اپنا کے دنیاوی فائدے اٹھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کم کھانے کے عادی تھے، چنانچہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے، پوری نبوت کی زندگی میں 3 کنزیکٹیو دن ایسے نہیں آئے کہ آپ نے تینوں دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایک دن کھایا تو دوسرے دن فاقہ، اگر 2 دن کھایا تو تیسرے دن فاقہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ محبوب دو عالم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اٹھ کر ان کا استقبال فرماتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے اپنی چادر کے گانٹھ کھولی تو آدھی روٹی خشک سی اس میں بندھی ہوئی تھی، انہوں نے اس کو نبی اسلام کی خدمت میں تحفہ کے طور پر پیش کیا۔ ابا جان نے آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ لے کر آئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائی، ایک ایک روٹی سب کے حصے میں آئی، ایک میرے حصے میں بھی آئی۔ ابا جان جب میں وہ کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا، فاطمہ تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا کے نہیں ملا۔ تو میں نے آدھی روٹی بچا لی، اب میں آپ کی خدمت میں تحفہ کے طور پر وہ پیش کرتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی قبول فرمائی اور ٹکڑا اس کا لے کر اپنے منہ مبارک میں ڈالا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، 3 دن گزر گئے تیرے والد کے منہ میں کوئی روٹی کا لقمہ نہیں گیا۔ جتنے بھی دنیا میں مشاہیر گزرے، اگر کبھی آپ ان کی زندگی کو دیکھیں نا اس ایسپیکٹ سے کہ وہ کتنا کھاتے تھے، تو یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ ان کی خوراک بہت واجبی تھی، نارمل سی تھی، وہ اوور ایٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے ایسی ذہانت دی تھی کہ ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی۔ تو ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ دن میں کتنا کھاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں آج کل 10 بادام کھا کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں اور میرا پورا دن اسی کے اوپر گزر جاتا ہے۔ 10 بادام، لیکن وہ تو 10 بادام سے وقت گزار لیتے تھے، ہمیں تو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ نعمتیں دی، تاہم اتنا تو ہو کہ ہم اتنا کھائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے۔
اس لیے جتنے لوگوں کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے نا، یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر فیٹ تھوڑی ہوتی ہے اور جسم ان کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، ویل بلٹ ہوتے ہیں، ان کا آئی کیو لیول اچھا ہوتا ہے، کم کھانے والے۔ مجھے ایک دفعہ ایک میوزیم دیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے وہاں آئنسٹائن کی ممی دیکھی۔ اب آئنسٹائن آج کی دنیا میں اس طرح ریسپیکٹڈ فگر ہے کہ جیسے دین کے حلقوں میں پیغمبروں کی عزت کی جاتی ہے، جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اس کی تو میں فریکچر دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وزن 60 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہوگا، پتلا دبلا سا بندہ، لیکن اللہ نے اس کو کیسا دماغ دیا کہ اس نے جو مادے اور انرجی کے ٹرانسفارم ہونے کی ایکویشن دی، آج اس پر بنیاد رکھ کر دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریسرچ کی جا رہی ہے۔ تو جتنے بھی اچھے دماغ والے لوگ آپ کو ملیں گے نا، ان سب کی ایٹنگ ہیبٹ بہت ہیلدی ہوں گی۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ بھی اچھی ایٹنگ ہیبٹ کو اپنائیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ اپنی ہیبٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بہترین مہینہ۔ حکم دے دیا گیا کہ دن کے اندر کھانے پینے سے آپ رک جائیے۔ اس کی کتنی حکمتیں ہیں۔ انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی آتی ہے۔ ہم پتہ نہیں کتنا کھانا ضائع کر دیتے ہیں، جب خود بھوکے ہوتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ ایک لقمے کی کیا ویلیو ہوتی ہے۔ تو جہاں اس کے کتنے اور فائدے، ایک فائدہ یہ کہ انسان اپنے ایٹنگ اسکیڈول کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کم کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت، اور ایک ہوتا ہے آہستہ کھانا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اس میں بھی ایک دلچسپ نقطہ ہے، آہستہ کھانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم میں سے بعض لوگ کھانے کی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں نا تو ودن 2-3 منٹ وہ بہت کچھ کھا چکے ہوتے ہیں، وہ دسترخوان سے بہت کچھ ان کے پیٹ کے اندر شفٹ ہو چکا ہوتا ہے ودن فیو منٹ۔ اور پھر جب کھا لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد پھر پیٹ پکڑ کے کہتے ہیں یار آج بہت کھا لیا ہے، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اس میں ایک دلچسپ بات اور نقطہ جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ مجھے ایک مرتبہ ایک مضمون پڑھنے کا موقع ملا جس کو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے کسی ملک کی، انہوں نے چھاپا تھا اپنی بات۔ انہوں نے لکھا تھا کہ جو بندہ اپنے وزن کو کم کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ آہستہ کھائے۔ اب اس کو پڑھ کر یاد بڑا حیران ہوا، بھائی اب تک تو کہتے تھے کہ جو وزن کم کرنا چاہے وہ ڈائٹنگ کرے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ ڈائٹنگ کرتے ہیں اس کے قائل ہوتے ہیں، اور کچھ ڈائی ایٹنگ کے قابل ہوتے ہیں۔ کچھ ڈائٹنگ کے قائل اور کچھ ڈائی ایٹنگ اس کے قائل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا کہ جناب آہستہ کھانے سے انسان کا وزن گھٹتا ہے۔ ہماری لیے ایک نئی چیز تھی، ہم نے پورے لٹریچر کو پڑھا تو واقعی اس نے ایک عجیب بات لکھی ہوئی تھی۔ اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ جب ہم کھاتے ہیں ہم نے کتنا کھایا یہ ڈیسیژن ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں ایک مثال سمجھیں کہ انسان کا سر بالکل سیدھا ہے یا جھکا ہوا ہے، اس کا ڈیسیژن آنکھیں نہیں کرتی، اس کا ڈیسیژن دماغ کرتا ہے۔ ہمارے کانوں میں ایک کینال ہے جس میں لیکوڈ ہوتا ہے اور وہ لیکوڈ اپنا لیول مینٹین کرتا ہے
اس لیول کا سگنل جب دماغ کو پہنچتا ہے تو دماغ سمجھ لیتا ہے کہ سر سیدھا ہے یا سر جھکا ہوا ہے. اسی طرح پیٹ بھرنے کا ڈیسیژن ہمارا دماغ لیتا ہے. وہ دو طرح سے لیتا ہے. ایک تو انسان کے پیٹ کے اوپر جلد جو ہے نا اس کے اندر ٹرانسڈیوسر لگے ہوئے ہیں, پک اپ لگی ہوئی ہے. جب انسان کھاتا ہے اور اسٹومک ذرا پھیلتا ہے تو الانگیشن ہوتی ہے. تو جو پک اپ لگے ہوئے ہیں وہ الانگیٹ ہونے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کتنی خوراک چلی گئی. مگر یہ سلو ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر ہے. یہ اپنے سگنل کو بنا کر دماغ تک پہنچانے میں 7 منٹ سے لے کے 10 منٹ تک لے سکتے ہیں. 7 منٹ تقریباً ان کو چاہیے. 7 منٹ کے بعد سگنل, یعنی اب اگر پیٹ بھر گیا تو جو پک اپ ہے وہ 7 منٹ کے بعد دماغ کو سگنل پہنچائے گا کہ پیٹ بھر گیا. اس کو کہتے ہیں لانگ ایکٹنگ ٹرانسڈیوسر. اور دوسرا سگنل انسان کو ملتا ہے اس کے منہ سے. اگر منہ جلدی جلدی چل رہا ہو تو کتنے نمبر آف ٹائم ہم نے کرشنگ کی, یہ وہ کرشنگ یونٹ ہے نا, تو کرشنگ یونٹ نے جتنا تیزی سے کام کیا یہ بھی دماغ کو پہنچ رہا ہوتا ہے. ان دو سگنلز کو سامنے رکھ کر انسان کا دماغ ڈیسیژن لیتا ہے کہ میں نے کتنا کھا لیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 3-4 منٹ کے اندر 2 روٹیاں بھی کھا لی, پانی بھی پی لیا, ڈرنک ڈش بھی کھا لی. ابھی نیچے کا سگنل پیٹ والا بھی نہیں پہنچا ہوتا اور اس سے پہلے ہم اوور ایٹ کر چکے ہوتے ہیں. لہذا جب اصل سگنل پہنچتا ہے تب ہم ریئلائز کرتے ہیں یار آج تو ہم نے واقعی بہت زیادہ کھا لیا ہے. اس کی ایک پروف ہے. دیکھیے آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں, فرض کرو آپ نے آدھی روٹی کھائی, آدھی روٹی کھا کے کوئی فون آ گیا ضروری, باہر ملک سے کال تھی, انٹرنیشنل کال تھی, آپ سننے کے لیے چلے گئے. اگر آپ 5-7 منٹ فون سنتے رہے تو واپس آئیں گے نا تو آپ کی بھوک مٹ چکی ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ بھوک مر جاتی ہے. بھائی بھوک نہیں مرتی, وہ جو چند منٹ گزرے پیٹ کا صحیح سگنل دماغ کو پہنچ گیا, دماغ نے فائنلائز کر لیا کہ اتنی خوراک میرے لیے کافی ہے. تو اس لیے اوور ایٹنگ بھی نقصان دہ ہے اور تیز تیز کھا لینا بھی نقصان دہ. اور عجیب بات کہ محبوب کی دونوں سنتیں, ایک تو انسان اپنی بھوک سے تھوڑا سا کم کھائے یہ بھی سنت ہے, اور دوسرا انسان آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھائے یہ بھی میرے محبوب کی سنت ہے. تو جو انسان سنت کی نیت سے ان چیزوں کو اپنائے گا یہ دنیا کے فائدے تو مفت ہی میں پاتا چلا جائے گا. یہ تو مفت میں فائدے ملتے چلے جائیں گے. تو رمضان مبارک میں دن میں روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بدن میں ذرا خوراک کم ہو. اچھا جب کم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جب بھی بدن میں معدے میں خوراک کم ہوگی اور بدن کو ضرورت ہے تو بدن کی جو فیٹ ہے نا اس کو اسی وقت شوگر میں کنورٹ کر کے بدن استعمال کرنا شروع کر دے. اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو بدن کے اندر جنریٹ ہو جاتے ہیں اور وہ انسان کے فیٹ کو شوگر بنا دیتے ہیں اور وہ انسان کے بدن میں پھر استعمال ہو رہی ہے. اسی لیے جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کی چربی پگھل رہی ہوتی ہے اور اس کا جسم سمارٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ سلمنگ کلب میں جاتے ہیں اور پھر بھی ان کا اچھا جسم نہیں ہوتا, ان کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر گھر بیٹھ کے عمل کر لے, انہیں کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آٹومیٹک فیٹ برن ہوتی چلی جائے گی. تو ایک تو رمضان مبارک میں روزے رکھوائے گئے اور دوسرا رات کو تراویح کا حکم دیا گیا, اس میں بھی ہمارا فائدہ. اچھا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟
تراویح کا جسمانی فائدہ کیا؟ روحانی فائدے تو ہیں ہی صحیح۔ اس آیت نے عرض کیا نا شروع میں کہ آج روزے کے جسمانی فائدے کیا ہیں، اس ٹاپک کو تھوڑا کھولا جائے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی تراویح کے جسمانی فائدے کیا ہوئے؟ تو بھائی نماز کے روحانی فائدے تو بے شمار ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ یہ ایکسرسائز بھی تو ہے نا۔ پہلے کہا جاتا تھا ڈاکٹروں کی طرف سے کہ جی آپ ہفتے میں 4 دن کم از کم برسک واک کیا کریں، بلکہ 10 سال پہلے کہتے تھے جاگنگ کیا کریں، بھاگا کریں۔ پھر ثابت ہوا کہ جو جاگنگ زیادہ کرتے ہیں تو بڑھاپے میں ان کے پاؤں کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پرابلم کرتی ہیں۔ اب ڈاکٹر آہستہ آہستہ آ گئے جی کہ برسک واک کہتے ہیں ذرا تیز چلنے کو، کہ جی یہ انسان کے لیے سب سے فائدے مند۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ برسک واک ذرا تیزی کے ساتھ چلنا یہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ایسے چلتے تھے جیسے اونچی جگہ سے کوئی نیچے کی طرف تیزی کے ساتھ اتر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تیز چلنا یہ محبوب کی مبارک سنت ہے۔ اور آج دنیا نے دھکے کھا کھا کے دل آخر میرے محبوب کی سنت کو اپنا لیا دنیا کے فائدے کی خاطر۔ ہم کہتے ہیں نہیں برسک واک کرنا چاہیے، چلیں جی برسک واک کرتے ہیں۔ پھر اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم دن میں 1 مرتبہ برسک واک کرتے ہیں نا، یہ بھی اتنی فائدے مند نہیں ہے، یہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ بندہ ہر وقت واک ہی کرتا رہے گا؟ انہوں نے کہا نہیں جی، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لے جس سے کہ انسان کے ہارٹ بیٹ تھوڑا تیز ہو جائے، جو فلوئڈ انسان کے اندر بلڈ کی شکل میں بہ رہا ہے اس کی اماؤنٹ بڑھ جائے تاکہ پوری شریانوں کو یہ صاف کر دے۔ انہوں نے کہا کہ چند مرتبہ ایکسرسائز کریں اگرچہ تھوڑی ہو۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست جاپان میں گئے تو ایک جگہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر کی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس 8-10 گھنٹے کی میٹنگ کے دوران وہ 1-1.5 گھنٹہ کے لیے میٹنگ کرتے اور پھر کھڑے ہو جاتے اور اپنی کرسی کے ساتھ ہی کوئی بازو ہلا رہا ہوتا، کوئی نیچے جا رہا ہوتا، کوئی تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہوتا کرسی کے قریب ہی، اور وہاں کھڑے کھڑے تھوڑی ایسے ہاتھوں سے ایکسرسائز کر کے لائٹ ایکسرسائز پھر بیٹھ جاتے۔ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے 3 مرتبہ بریک لے کر یہ ایکسرسائز کی۔ تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہمارے ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ دن میں 1 مرتبہ ایکسرسائز کرنے کی بجائے چند مرتبہ لائٹ ایکسرسائز کر لی جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں نے انہیں کہا اللہ کے بندو، یہ جو چند یعنی تھوڑی دیر کے بعد جو چند منٹ کی ایکسرسائز کرتے ہو، اگر اس کے بجائے تم دن میں 5 مرتبہ نماز ہی پڑھ لیا کرو تو آٹومیٹک ایکسرسائز ہو جائے گی۔ اب دیکھیے مومن کو یہ مفت کا فائدہ، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے عمل کر رہا ہے اور اس کا جسمانی فائدہ مفت کا، اس میں نماز پڑھنے سے اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ کوئی ان پڑھ بندہ پہاڑ کی چوٹی میں رہتا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا کہ میرا جسمانی فائدہ کیا، لیکن اگر وہ بھی پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی وجہ سے اس کو بھی فائدہ مل رہا۔ ہمارے کئی نوجوان نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس نماز کی وجہ سے دیکھیے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ ہم اسپیس میوزیم دیکھ رہے تھے، سمتھسونین سیریز آف میوزیم واشنگٹن میں، تو ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب مل گئے، وہ بات چیت کرتے رہے، انہوں نے حلیہ دیکھا مسلمانوں والا، تو مجھے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں نا مسلمانوں میں، ان کے چہرے سے نور ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہوتا ہے، صبح کا نور۔ کہنے لگے اس کی ایک ریزن ہے، انگلش میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا جی کیا ریزن ہے؟ کہنے لگا کہ انسان کا جسم جو دل سے نیچے ہے اس میں دل کے لیے بلڈ پہنچانا آسان ہے، اور جو بدن اوپر ہوتا ہے اس میں بلڈ پہنچانا انسان کے لیے مشکل کام ہے۔
وہ ذرا ڈفرینس آتا چلا جاتا ہے. اس لیے سر میں جتنا فلڈڈ بلڈ جانا چاہیے وہ نہیں جاتا. یہ مسلمان لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ نماز میں سجدہ کرتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں. کہنے لگا سجدے میں ان کا سر چہرہ نیچے ہوتا ہے, ان کا دل اوپر ہوتا ہے. یہی ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں فلڈڈ ہو کر بلڈ انسان کے چہرے اور اس کی پوری جلد کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اور کہنے لگا اگر ذرا لمبا سجدہ کرو تو پورے چہرے کے اندر خون محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا, کہنے لگے کہ یہ جو بلڈ کی سرکولیشن روز فلڈڈ چہرے پر ہو رہی ہوتی ہے یہ انسان کے چہرے کو تر و تازہ بنا دیتی ہے. میں نے کہا عورتوں کو کبھی اس اصول کا پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے سے دیر تک انسان کا چہرہ معصوم نظر آتا ہے تو شاید کریموں کو چھوڑ کر نسلوں کے پیچھے پڑ جائے. اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جو بھی نیکوکار انسان ہوگا نا اس کے چہرے پہ آپ کو ایک روشنی نظر آئے گی, ایک نور نظر آئے گا. واقعی روحانی اثر اپنی جگہ, مگر نماز کے جسمانی فائدے بھی تو ہیں نا. وہ جو بلڈڈ ان کو پہنچ رہا ہوتا ہے سجدوں میں وہ ان کے چہروں پہ بہار کی تازگی عطا فرما دیتا ہے. اچھا, اب نماز کے جسمانی فائدوں میں سے ایک فائدہ بتا کے ذرا اپنے ٹاپک کو مکمل کریں. ڈاکٹر اس بات پر متفق ہے کہ آدمی رات کو جب سوتا ہے صبح کے وقت اس کا شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. اسی لیے لیبورٹری میں کولیسٹرول چیک کروانا ہونا کہتے ہیں جی فاسٹنگ کر کے صبح کے وقت آئے بغیر کھائے, اس وقت شوگر لیول سب سے ڈاؤن ہوتا ہے. تو جب شوگر لیول انسان کا سب سے ڈاؤن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں بنائی؟ 4. اس لیے کہ لیول تو پہلے ہی ڈاؤن ہے, زیادہ لمبی ایکسرسائز کی ضرورت ہی نہیں. بھلے سیرت کتنی لمبی کرو مگر ایکسرسائز کتنی ہے؟ 4 رکعت. 4 رکعت سے کام سمٹ گیا. اب اس کے بعد ہم نے دوپہر میں کھانا کھایا اور ماشاءاللہ خوب پیٹ بھر کے کھایا. جب کھانا کھایا تو شوگر لیول اوپر چلا گیا. اب 4 رکعت نہیں, اب کتنی رکعت کر دی گئی؟ 12 رکعتیں بنا دی گئی کہ اب تمہیں زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کرو گے یہ تمہاری کنٹرول ہو جائے گی, تمہیں بہتری ہوگی, فائدہ مل جائے گا. اچھا, جب لیول کم ہو گیا تھا تو پھر اپر کی پھر کتنی رکعتیں بنا دی گئی؟ کیونکہ کم ہو گیا تھا نا. 4 آپشنل, بھائی اگر تم چاہو تو پڑھو ورنہ کوئی بات نہیں تمہیں معاف کر دیں گے. اور جتنی میڈیکلی ہے وہ کتنی؟ 4 فرض اور 4 ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے اثرانہ چائے پی ہو, کوکیز کھائی ہو, آئس کریم کھا لی ہو, تیری بھوک لگ رہی ہے تو پھر لیول ذرا ہائی ہو سکتا ہے. تو مغرب کی نماز کتنی بنا دی گئی؟ 4 رکعت نہیں, کتنی رکعت؟ 7 رکعت بنا دی گئی. اور عام طور پر مغرب کے بعد عشاء کا کھانا ہوتا ہے تو مغرب کے بعد پھر ہم نے کھانا کھایا. اب جب ہیوی کھانا کھایا تو اب رکعتیں 7 نہیں, کتنی کر دی گئی؟ 17. اب یہاں پر ذہن میں آتا ہے کہ یا اللہ دوپہر میں تو 12 سے کام چل گیا تھا, اب 12 کیوں نہیں 17 کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوپہر میں 12 رکعتوں کے بعد تم نے ابھی جاگنا تھا, کام کرنا تھا اور شوگر لیول ڈاؤن ہونے کے چانسز تھے. اور اب تو جناب سونا ہے, لہذا 12 سے کام نہیں چلے گا. کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ 17 پڑھنی پڑے گی. اچھا نہیں, چلو 17 سے کام چل گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ رمضان مبارک میں تو بندہ صبح روزہ رکھتا ہے اور سارا دن بھوکا رہتا ہے, تو شام کے وقت جب افطاری ہوتی ہے تو پھر اس وقت خوب بھوک لگی ہوتی ہے. اکثر اوقات روزہ دار اس وقت اوور ایٹنگ کرتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ ملک شیک بھی پی لیا, تو جوس بھی پی لیا, تو کھانے بھی خوب کھا لیے, تو شوگر لیول جب دم ہائی چلا جاتا ہے. جب بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لی تو پروردگار عالم نے کیا فرما دیا کہ بھائی اب 17 رکعت کا بھی کام دوبارہ نہیں چلے گا, اب تمہیں 20 رکعت اور بھی ادا کرنی پڑے گی تاکہ تمہارے جسم کو صحیح فائدہ پہنچ جائے.
ایک آدمی سفر میں نکلا ہے، اب سفر میں تو اس کی ایگزرشن ہوتی رہتی ہے، تو جب سفر میں ایگزرشن ہو ہی رہی ہے، پروردگار عالم نے فرمایا اچھا جو فرض تھے ہم نے وہ بھی آدھے کر دیے اور جو نفل تھے وہ تمہیں ویسے ہی معاف کر دیے، ایگزرشن تو تمہاری ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے پروردگار عالم کتنے مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ عبادت بھی ایسی رکھی کہ جس کا بندوں ہی کو روحانی اور جسمانی فائدہ پہنچا۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے فائدوں کا دروازہ کھولنے والا ہے، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ اب ہمیں اس کے لیے ابھی سے تیار ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم نے جو عنوان رکھا نا استقبال رمضان، پڑھ کے بڑا دل خوش ہوا۔ واقعی آج کا بندہ ایسا ہی ہے، جو بھی اچھا بندہ ہے نا وہ ہر چیز کو پلان کرتا ہے، کہتے ہیں نا ویل پلان ہاف ڈن۔ جس کام کو تم اچھا پلان کر لو گے سمجھ لو کہ آدھا کام ہو گیا۔ آج تو شادی کی بھی پلاننگ 1 سال پہلے سے کرنی شروع کرتے ہیں، بزنس کی پلاننگ بھی پہلے سے کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنا عرصہ پلان کر کے پھر کوئی کام کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں رمضان مبارک بھی پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس کی پلاننگ کوئی ورزش کرنی نہیں ہے کہ بھائی اتنی ڈنڈ بیٹھ کے روز نکالنی شروع کر دو۔ اس کی پلاننگ یہ ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کو ابھی سے ایسے اسکیڈول کریں کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو لائٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ گھر میں شادی ہو نا تو بندہ پورا مہینہ اپنے آپ کو ذرا لائٹ رکھتا ہے، او جی میری گھر میں شادی ہے، میں نے ذرا اسکیڈول بہت لائٹ رکھا ہوا ہے تاکہ میں شادی بھگتا لوں۔ جیسے شادی بھگتانے کے لیے 1 مہینہ اپنا اسکیڈول لائٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں سے وافر حصہ پانے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے ہم بھی رمضان مبارک کے مہینے کو لائٹ پلاننگ کریں گے۔ اور ہم کر سکتے ہیں، کتنے کام ہوتے ہیں جو بندہ خود کرتا ہے۔ تو اپنے سفروں کو پلان ایسے کریں، اپنے کاموں کو پلان ایسے کریں، میٹنگز کو پلان ایسے کریں کہ رمضان المبارک میں آپ ذرا لائٹ ویٹ رہنے کی کوشش کریں۔ جب آپ مینٹلی کچھ ذرا فارغ ہوں گے تو یکسوئی سے نماز بھی پڑھ سکیں گے، تراویح بھی پڑھ سکیں گے، اور پھر پریشر بھی نہیں ہوگا کہ صبح فلاں میٹنگ میں ہم نے جانا ہے۔ تو ایک تو تیاری یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذرا لائٹ لوڈڈ کر لیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو رمضان المبارک کے اسکیڈول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کے لیے مینٹلی تیار کر لیں۔ ایک آدمی کے اوپر نا ایک ڈر سا ہوتا ہے، اور جی روزہ رکھ لیا تو پتہ نہیں میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ ایک عجیب بات اب کروں، ہمارا ایک دوست تھا کالج میں، اور اس زمانے میں جب اس کی عمر تھی 18 سال، انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا، 18 سال عمر تھی، اس کا وزن تھا 105 کلو گرام، اتنا بلکی اس کا جسم، اور وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو ایک دن اس سے پوچھا کہ رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہنے لگا میری امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ تو اپنے مائنڈ کو پریپیئر کر لیجیے کہ 1 مہینہ اگر ہم نے کم بھی کھایا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کتنا کم بندہ کھا سکتا ہے ذرا سوچئے کہ ڈاکٹروں نے لکھا ہے جو انسان 3 کھجوریں کھا لے، جو انسان 3 کھجوریں کھا لے، اتنی کیلوریز مل جاتی ہیں 3 دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ 3 کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن ہے، 3 کھجوروں میں اتنی نیوٹریشن ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 کھجوریں کھائے 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی۔ تو جسم کی ریکوائرمنٹ اتنی تھوڑی اور ایٹنگ ہیبٹ ہماری بہت زیادہ۔ تو رمضان المبارک میں ہم کھائیں، جتنا کھانے کے عادی ہو تھوڑا سا کم کھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ صبح کی نماز سے ہی کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائے، یا ایسا نہ ہو کہ جی ہم کھائیں ہی نہ، ایسے بھی تو ہے۔
کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے وقت کھا لیتے ہیں، ان کو صبح اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے. نہیں، رمضان مبارک کی ترتیب پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کیجیے. رمضان کو اپنی طبیعت میں نہ ڈالیے کہ یہ روزہ بھی رکھنا ہے، چلو رات ہی میں کھا لیا جو کھا لیا، اب نیت کر کے سو گئے. بعض لوگ ایسے نہیں. اس لیے سحری کرنا مستقل عبادت ہے. تہجد میں اٹھنا اور تہجد کے وقت میں نمازیں پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے. اب ایک آخری نقطہ، وقت ختم ہو گیا، ایک دو منٹ میں ایک نقطہ عرض کر دیں. وہ یہ کہ اللہ رب العزت کریم ہے، انہوں نے رمضان مبارک میں ایک رات بنائی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس کی تلاش کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب ملے تو اس کو پانا بڑا آسان ہے. اس کو پانا بہت آسان ہے. یہ عجیب کا نقطہ ہے اور پتہ نہیں کتنی مشائخ کی صحبتوں کے بعد اللہ والوں سے یہ نقطہ ملا. تمنا ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب ملے. ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ نقطہ سن لیجیے، پکا ہوگا. وہ کیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک رات ہوتی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے. تنزل الملائکہ، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح، اور جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اب اس رات میں جو ہے سلامتی نازل ہوتی ہے. تو خیر و برکت اس رات میں نازل ہوتی ہے. کب نازل ہوتی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کس رات میں کتنے بجے وہ برکتیں نازل ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ کر دیا. مفسرین نے لکھا کہ پروردگار فرماتے ہیں کہ جس رات میں بھی وہ برکتیں نازل ہوتی ہیں یا حتی مطلع الفجر، وہ مطلع فجر طلوع صبح صادق تک باقی رہتی ہے. اب یہاں پہ نقطہ ملا کہ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی اس کی خاص برکتیں جب بھی شروع ہوں گی وہ شروع ہو کر صبح صادق تک ضرور رہیں گی. لہذا ہم جیسے کمزور مومن جو ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، اگر ہم روزہ رکھنے کے لیے سحری میں اٹھتے ہیں اور اس وقت ہم آخری لمحات میں چند نفل تہجد کے پڑھ لیتے ہیں، یقیناً ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. اللہ رب العزت میں رمضان مبارک کی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینہ کو ہمارے لیے رحمت بنا دے.